وابستہ کرتا ہوں, تو میرے شہر نہیں آ سکا, میں تیرے شہر میں اپنا گھر بنا لیتا ہوں. تو میرے شہر نہیں آ سکا نا, چل میں آ جاتا ہوں, میں تیرے شہر میں اپنے گھر بنا لیتا ہوں. میں کوئی قصر سجاد بناؤں گا, میں کوئی قصر علی اکبر بناؤں گا, میں کوئی دربار پنجتن بناؤں گا, میں کوئی در عباس بناؤں گا. میں بنا لوں گا تیرے شہر میں اپنے چھوٹے چھوٹے گھر. پھر ایسے کیا کرنا, تو اپنے گھر سے میرے گھر آیا کرنا, میں اپنے شہر سے اپنے گھر آیا کروں گا. تھوڑی دیر تو اور میں اکٹھے بیٹھیں گے, میں تجھے اپنے در سناؤں گا, تو مجھے اپنے در سنانا. اب اس بندے نے علی ولی اللہ پڑھا ہی نہیں جس کی چیخ نہ نکلے. حسین نے کہا پھر تیرا اور میرا وعدہ ہو گیا, تو میرے بیٹوں کے جنازے اٹھانا, میں تیرے بیٹوں. بادشاہ حسین نوازوں کو اللہ بیٹے کی زندگی کرے. اللہ میرے بھائی ذیشان کو ماتمی فرزند عطا کرے. اللہ میرے بھائی سجاد کو صحت عطا فرما, جو رو بھی رہے ہو دعائیں بھی مانگ رہے. بادشاہ حسین آقا زادی ہر کسی کو اس دربار سے اس کی نیت کے مطابق دے کے بھیجے. حسین نے کہا تو آنا میرے گھر. اللہ میرا بھائی ذیشان عزادار بھی ہے, اس نے کہا کہ یہ جتنے گھر بچائے ہیں, آج یہ مجلس ہے نا مرزا برادران کی مجلس, بے شک آج یہ مرزا برادران ہے, یہ سفیدہ بھی چاہیے نا. شرائی صاحب کوٹ مومن اتر کے کسی سے پوچھو نا آج مجلس کہاں ہے, کوئی جھڑک نہیں دیتا, کوئی گالی نہیں نکالتا, کوئی تمہیں تماچا نہیں مارتا. بڑی عزت سے کہتے سامنے جاؤ, تھوڑا سا آگے جاؤ گے وہاں پہ لوگوں کا رش ہے, وہاں آج ہو رہی ہے محمد کے بیٹے کی مجلس. تم آتے ہو, تمہیں بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے, تمہارے لیے سر پہ صاحباں ہے, تم باہر نکلو گے سبیلیں لگی ہیں پانی کے لیے, کھانے کا انتظام ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن. جس نے غریب کی پہلی مجلس کروائی اس زندان کی چھت کوئی نہیں تھی, جس نے پہلی مجلس پڑھی اس کے ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے. یہ پہلی ذاکرہ ہے شبیر کی, یہ پہلی مجلس ہے حسین کی. جس نے مجلس, میرے بھائی ذیشان نے, میں کچھ اور پڑھنے لگا تھا, انہوں نے رخ بدلا تو میں یہ دو جملے پڑھوں. پہلی مجلس شام کے زندان میں, پڑھنے والی حسین کی بہن. میں پڑھوں, میرا بھائی عمران کاظمی پڑھے, کوئی بھی مولا حسین کا ذاکر پڑھے. آخر ہم کتابوں سے پڑھتے ہیں نا, کتابوں سے پڑھ کے آپ کو سناتے اور آپ اتنا روتے ہیں. اس مجلس میں کیا روحانیت ہوگی جہاں موقع کی گواہ, جس نے 70 قدم پہ بھائی کا قتل دیکھا تھا, وہ ذاکرہ مجلس پڑھتی. مجلس ختم ہونے سے پہلے حسین کی بیٹی بے ہوش, حسین کے بیٹے کو غش. مجلس تمام ہوتی. آج ہماری مجلسوں میں اعلان ہوتا ہے اختتام مجلس پہ شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگا, جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا. شام کے زندان میں مجلس ہوتی, مجلس کے بعد علی کی بیٹی اعلان کرتی آج زندان سے حسین کا ماتمی جلوس شام کے بازار میں جائے گا, ہاتھوں میں حسین کے سر والے نیزے ہوں گے. یہ جلوس زخمی ہو کے واپس زندان میں اختتام پذیر ہوگا. ماتمی ماتم کر کے واپس آتے. میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے, جس جگہ پہ زنجیر مارتے ہیں نا جی, اس کے ارد گرد ایک دائرہ ہوتا ہے, وہ ماتمی ہوتے ہیں, وہ تماشا دیکھنے والے نہیں ہوتے, وہ ماتم کرنے والے ہوتے ہیں. وہ دیکھ کیوں رہے ہوتے ہیں, ان کی نظر ایک ایک ماتمی پہ ہوتی ہے. کسی کو تھوڑی سی ضرب زیادہ لگے نا 5-6 اس پہ دوڑتے ہیں, اس کا زنجیر کھینچتے ہیں. وہ رو رو کے کہتا مجھے مارنے دے, وہ رو کہتے تیری منظوری ہو گئی ہے, اب زنجیر ہمیں پکڑا دے. انہیں نہیں
پتا یہ کس ماں کا بیٹا ہے، اس کا کوئی بھائی ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن انہیں پتا یہ غریب کا ماتمی ہے۔ میں نے پڑھ دیا جملہ برداشت کرنا۔ شام کے بازار میں زینب رو کر دی، سجاد سکینہ کو پتھر لگ گیا ہے، سجاد رباب بے ہوش ہو گئی ہے، سجاد رقیہ زخمی ہو گئی ہے۔ سجاد کبھی سکینہ کو سنبھالتا، کبھی رقیہ کے کبھی سکینہ کبھی رقیہ۔ یہ جلوس بس آخری 2 منٹ۔ شام غریبہ حسین کے جلے ہوئے خیموں سے نکلا، قرآن کی آیتیں رسیوں میں جکڑی ہوئی، اونٹوں کی زین پہ آ گئی۔ 10 محرم آدھی رات ہو گئی، انہیں اجر رسالت دیتے دیتے میں سخت پڑھوں گا نہیں، کوشش کروں گا جتنا ادب کا پیر ہن چڑھا سکوں وہ دوں۔ امت کو رات ہو گئی، اجر رسالت کی ادائیگی میں ایسا اجر رسالت دیا کہ سورہ یاسین بھی زخمی، سورہ کوثر بھی زخمی، بیویاں ہو گئی اونٹوں کی زین پہ سوار۔ کربلا کے بعد پہلی منزل تھی کوفہ، ظاہر ممبر پہ بھی بیٹھے ہیں، مجمع میں بیٹھے ہیں، سر پہ قرآن رکھ کے مجھے بتاؤ کربلا سے کوفہ سفر زیادہ نہیں۔ کتابیں کہتی ہیں جغرافیے کے لحاظ سے اس دور میں کیونکہ جنگلوں کا سفر تھا، کوفہ دور کی آبادی تھی، وہ کہتے پھر بھی تیز رفتار گھوڑا 1 دن لگاتا تھا اور کوفہ پہنچتا تھا۔ 10 محرم کی آدھی رات یہ علی کی بیٹیوں کو لے کے نکلے ہیں۔ 11 محرم کی صبح کی اذان ہو رہی تھی جب زینب کا اونٹ کوفے کی گلی میں داخل ہو گیا۔ اب اگر کوئی مجمع میں تاریخ نویس بیٹھا تو مجھ سے پوچھے کہ ابھی آپ نے کہا کہ تیز رفتار گھوڑا 1 دن میں جاتا تھا، پھر یہ 6 گھنٹے میں کیسے پہنچ گئے؟ سر پہ قرآن میرے اگر رکھے اور میں غازی کے علم کو ضامن بناؤں، کتابیں لکھتی ہیں ان بے غیرتوں نے اونٹوں کو گھوڑوں کے ساتھ اڑایا ہے۔ انہیں جلدی تھی کہ کوئی ہم سے حسین کا سر چھین نہ لے، کوئی لشکر ہم پہ حملہ نہ کر دے۔ انہوں نے علی کی بیٹیاں جن اونٹوں پہ سوار تھی، میرے سر پہ قرآن رکھو، اکیلی مائیں تو سوار نہیں تھی، ماؤں کی گردنوں میں تھے بچے، بچے تھے ماؤں کی گردنوں کے ساتھ لٹکے ہوئے، کیونکہ ماؤں کے ہاتھ تھے رسیوں کے ساتھ جکڑے ہوئے۔ یہ بے غیرت اونٹ کو تازیانہ مارتے، آدھا تازیانہ اونٹ کو لگتا، آدھا بچے کی پوچھ پہ لگتا، بچے کے ہاتھ ماں کی گردن سے چھوڑتے، بچہ رو کے کہتا اماں میرے ہاتھ کھل رہے ہیں، ماں رو کے کہتی بیٹا اکبر کا صدقہ، بیٹا اصغر کا صدقہ، بیٹا قاسم کا صدقہ۔ بچہ زمین پہ گرتا، پچھلے اونٹ کا پاؤں بچے کے سینے پہ آتا، بچے مرتے رہے زینب گنتی رہی، بچے مرتے رہے زینب گنتی رہی۔ جس ماں کا بچہ گرتا وہ رو کے کہتی علی کی بیٹی میری قربانی بھی لکھ لے، میرا بھی دین میں حصہ پڑ گیا۔ ایک ایک بچہ گرتا گیا، علی کی بیٹی گنتی گئی، ایک ایسا موڑ آیا جہاں پہ عالیہ کی آواز آئی باکر، بابے سے گئے اب قافلہ روک دے۔ آواز آئی اماں کیا ہوا؟ فرمایا میری کوئی سواری گر گئی ہے۔ اماں بچے تو پہلے بھی گرتے تھے، رو کے آواز آئی اب میرا بیٹا نہیں گرا، اب حسین کی بیٹی، حسین کی سکینہ گھوڑے صدا سے معافی مانگ کے، سجاد کا قافلہ وہی رکا۔ بغیرت نے حسین کے بیٹے کے قریب آگا کیوں نہیں چلتا؟ مولا سجاد کی آواز ہے میں نہیں چلوں گا، میری معصومہ گر گئی ہے۔ اس کمینے نے کہا تو یہی رک، میں منگواتا ہوں۔ اب جس کی اولاد ہے وہ ہائے ضرور کہے۔ سجاد کے سامنے عمر ابن سعد نے شمر کو بلایا، بلا کے کہا حسین کی بیٹی قافلے سے گر گئی۔ اب میں جتنا چھپا سکوں گا اتنا چھپاؤں گا۔ اس بغیرت نے کوئی چیز ہوا میں لہرانی شروع کی،
इसने अपने घोड़े को एड़ लगाई। जब ये पीछे गया तो एक टीले पे हुसैन की सहमी हुई बेटी बैठी थी। ये कमीना देख के कहने लगा खुद गिरी है या गिराई गई है। रो के कहती मर्जी से गिरी हो, थोड़ी देर में यहाँ रहने दे, फिर तुम जहां कहोगे मैं काफले के पीछे पहुंच जाऊंगी। ये देखकर बच्ची तो यहाँ रुक के करेगी क्या? रो गई जैसे अबू जर गफारी की बेटी रस्ते में खड़ी हो गई थी, उसने बाप का कफन मांगा था, वैसे मैं भी रस्ते में खड़ी हो जाऊंगी। कोई काफिला गुजरेगा, मैं कहूंगी मैं ज़हरा की बेटी हूं, मुझे खुम्स में चादर दो। ये मुझे चादर देंगे, मैं वापस करबला जाऊंगी, अपने बाबे को कफन पहनाऊंगी, अपने हाथों से बाबे की कब्र खोदूंगी, अपने बाबे को दफना के तू जहां कहेगा मैं पहुंच जाऊंगी। ये बेगैरत घोड़े की जीन से उतरा। इस कमीने ने कहा मेरे घोड़े के आगे दौड़, मेरे घोड़े के आगे दौड़। हुसैन की बेटी कभी गिरते कभी उठती, एक काले बुरके वाली बीबी शिमर के घोड़े के आगे आई, आवाज आई हयाकार, और तेरी कोई औलाद नहीं, और मेरी मासूमा